محترم ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر آنے والے سرداروں اور بدکتوں کے کاہنوں نے بجائے ان کی بات کو سنجیدگی سے سننے اور اس کا اثر لینے کے صالح علیہ السلام کو ہی مورد الزام ٹھہرا دیا اور جس کے منہ میں جو آیا اس نے اگل ڈالا۔ اللہ کے پیغمبر نے ان دل آزار باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ علیہ السلام کی کوششوں سے کچھ لوگوں نے ایمان تو قبول کر لیا اور آپ کے رسول ہونے کا اقرار کر کے شرک اور بری باتوں سے توبہ کر لی۔ ان میں اکثر ایسے تھے جو غریب اور عام لوگ تھے۔ قوم کے سرداروں نے ان ایمان لانے والوں کو بے وقوف قرار دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کا خوب مذاق اڑایا۔ اب آگے کا حال ملاحظہ کیجئے۔ دوستو، طلحہ فلمز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں طلحہ فلمز کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ 31ویں قسط۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان سرکردہ لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم لوگ نوح علیہ السلام کی قوم کا حال بھول گئے ہو، جو نبی اللہ اور اس کے متبعین کو ستاتے اور ان کی تحقیر کرتے تھے اور وہ غرق کر دیے گئے؟ اور کیا تمہارے سامنے عاد کی مثال نہیں کہ جنہوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا اور احمق کہا اور اپنی طاقت اور زمینوں اور کھیت کھلیانوں پر مان کیا اور اللہ سے مقابلے کی ضد کرنے والوں کو کیسے تیز ہوا کی طاقت نے ایک دوسرے کے ساتھ پٹک پٹک کر مار ڈالا؟ ان سے عبرت پکڑو اور اللہ نے جو موقع دیا ہوا ہے اس سے فائدہ اٹھا لو اور اس کی طرف لوٹ آؤ، بے شک وہ تمہیں اور بھی نوازے گا۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مکر کیا اور بڑے بڑے سردار اور کاہن آپ کے پاس آئے اور یوں گویا ہوئے، اے صالح، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھی کہ تم ہماری بستی میں سب سے زیادہ صاحب عقل، دانشور اور ایماندار اور سچے آدمی تھے۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم کسی کے ساتھ ناانصافی بھی نہیں کرتے اور بہادر اور نڈر بھی ہو، تم میں سب کچھ سرداری کے لائق ہے، پر افسوس کہ تم ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو اور ان کے دین کو غلط کہتے ہو۔ سو اگر تم اب بھی یہ سب چھوڑ دو اور ان چھوٹے اور عام لوگوں میں بیٹھنے کی بجائے ہمارے ساتھ بیٹھو اور ہماری محفلوں میں شرکت کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار مان لیں گے اور تمہاری حکم عدولی نہ کریں گے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کافروں کی سرداری کا شوق نہیں ہے، میرا منصب پیغمبری ہے، سو میں حق بات کہنے میں کوتاہی نہیں کر سکتا۔ میں تو اللہ کے احکام تم تک پہنچانے آیا ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ حق کو کھول کر بیان کروں، چاہے تم لوگ مانو یا نہ مانو۔ کئی برسوں کی تبلیغ کے بعد سمودی قوم آپ سے تنگ آ گئی۔ وہ آپ کو اپنے طاقتور قبیلے کا معزز شخص ہونے کی وجہ سے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی تھی۔ ان دنوں قبیلے کے کسی فرد کے قتل ہو جانے پر جنگ و جدل کا لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ قوم کے سرداروں نے بدکدوں کے کاہنوں سے مل کر ایک وفد بنایا۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، اے صالح، ہم تمہاری باتوں سے سخت تنگ آ گئے ہیں، تمہاری عذاب کی دھمکیوں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے، ہماری خوشحال اور رنگین زندگی کو تم نے کباب میں ہڈی بن کر تباہ کر دیا ہے۔ اس موقع پر ہم تم سے صاف صاف باتیں کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ تم کوئی معجزہ دکھلاؤ، اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمیں معجزہ دکھاؤ کہ یہ خاص نبیوں کے لیے ہوتا ہے، تب ہم مانیں گے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو خود بھی اپنی طرف سے ایسا کوئی معجزہ دکھانے سے عاجز ہوں، ہاں اگر اللہ چاہے تو ضرور دکھا سکتا ہے، تم بتاؤ کہ کون سا معجزہ لاؤں کہ تم ایمان لے آؤ۔ تب قوم سمود کے سرداروں اور کاہنوں نے سوچی ہوئی بات کے مطابق کہ صالح کو کوئی ایسا معجزہ دکھانے کا کہیں گے جو کسی طور ممکن ہی نہ ہوگا اور اس کی تبلیغ سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ان سب نے مل کر کہا کہ وہ جو ہمارا فلاں پہاڑ ہے نا، جس کا نام طبہ ہے، اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکلے جو 10 مہینے کی گابھن یعنی حاملہ ہو اور ہمارے سامنے نکل کر بچہ جنے اور قوی الجثہ اور تندرست بچہ ہو، مزید یہ کہ دودھ اتنا دے کہ ہم سب کے لیے کافی ہو۔
انہوں نے اونٹنی کی کچھ اور صفات جو ایسے کسی جانور میں بہت کم پائی جاتی ہیں گنوا دی۔ اللہ کے پیغمبر سچے دائی ہوتے ہیں اور ان کے سینے میں لوگوں کے لیے درد ہوتا ہے کہ ہر شخص اللہ کے عذاب اور اس کی نافرمانی سے بچ سکے اور اس کی فرما روائی میں آ جائے اور اس کی رحمتوں کا حقدار بن جائے۔ تبھی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا اللہ ایسا کر دکھائے اور تم دیکھو کہ پہاڑ میں سے ایک تندرست اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلے اور بچہ جنے اور اس کا دودھ بھی سب کو کافی ہو، تو کیا تم سب ایمان لے آؤ گے اور اپنی کہی بات سے نہ پھرو گے؟ قوم کے لوگوں نے کہا، ہاں اگر ایسا ہو جائے تو ہم تجھ پر اور تیرے رب پر ایمان لے آئیں گے، اور اس بات پر معاہدہ کر لیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ کے لیے تو کوئی کام بھی دشوار نہیں، ان کا مطالبہ پورا فرما دیں۔ دعا کرتے ہی پہاڑی کے اندر جنبش پیدا ہوئی اور اس کی ایک بڑی چٹان پھٹ گئی۔ اس میں سے ایک اونٹنی اسی طرح نکل کر سامنے آئی جیسا ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا، اور پھر ایک بچے کو جنم دیا۔ صالح علیہ السلام کا یہ کھلا ہوا حیرت انگیز معجزہ دیکھ کر ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور باقی قوم نے بھی ارادہ کر لیا کہ جب یہ حیرت ناک واقعہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے رونما ہوتے دیکھ لیا ہے تو اب یہ لازم ہے کہ ہم اللہ کی بے پایاں قدرت پر ایمان لے آئیں۔ مگر قوم کے چند سردار جو بتوں سے لو لگائے ہوئے تھے اور ان بے جان اجسام کے خاص پجاری ہی نہیں بلکہ بت پرستی کے امام بھی تھے، انہوں نے راہ ہدایت اختیار کرنے پر آمادہ لوگوں کو بہکا کر آبائی مذہب سے پھرنے سے روک دیا اور کہا کہ بے شک صالح نے کوئی بڑا جادو سیکھ لیا ہے اور اب یہ ہمیں بہکا کر ہم پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم نے عہد شکنی کی ہے اور خطرہ ہوا کہ ان پر کوئی عذاب نہ آ جائے تو پیغمبرانہ شفقت کی بنا پر ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ اس اونٹنی کی حفاظت کرو، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ تو شاید تم عذاب سے محفوظ رہو، ورنہ فوراً تم پر عذاب آ جائے گا۔ یہی مضمون قرآن کریم کے ان جملوں میں ارشاد ہوا ہے، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرا کرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ تم کو عذاب علیم آ پڑے گا۔ اس ناقہ یعنی اونٹنی کو ناقۃ اللہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ کی دلیل اور صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر حیرت انگیز طریق سے پیدا ہوئی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ فرمایا گیا کہ ان کی پیدائش بھی معجزانہ انداز سے ہوئی تھی۔ یہ اس کی طرف کچھ اشارہ ہے کہ اس ناقہ کے کھانے پینے میں تمہاری ملکیت اور تمہارے گھر سے کچھ نہیں جاتا، زمین اللہ کی ہے اور اس کی پیداوار کا کل مختار بھی وہی ہے، لہٰذا اس اونٹنی کو اس کی زمین میں آزاد چھوڑ دو کہ عام چراگاہوں میں کھاتی رہے۔ قوم سمود کے لوگ جس کنویں سے پانی پیتے تھے اسی سے یہ اونٹنی بھی پیتی تھی، مگر عجیب الخلقت یہ اونٹنی جب پانی پینے آتی تو پورے کنویں کا پانی ختم کر دیتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے باذن ربانی یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن قوم کے سب لوگ پانی لیں گے۔ چنانچہ جس روز اونٹنی پانی پیتی تو دوسرے لوگوں کو پانی کی بجائے اونٹنی کا دودھ اس مقدار میں مل جاتا کہ وہ اپنے سارے برتن اس سے بھر لیتے تھے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اس تقسیم کا ذکر اس طرح آیا ہے، اور صالح علیہ السلام آپ اپنی قوم کو بتلا دیں کہ کنویں کا پانی ان کے اور ناقۃ اللہ کے درمیان تقسیم ہوگا، ایک دن اونٹنی کا اور دوسرے دن پوری قوم کا، اور اس تقسیم پر اللہ کی طرف سے فرشتوں کی نگرانی مسلط ہوگی کہ کوئی بھی اس کی خلاف نہ کر سکے۔ ایک اور دوسری آیت میں یوں ارشاد ہوتا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ایک دن پانی کا حق اس کا اور دوسرے دن کا پانی تمہارے لیے معین و مقرر ہے۔ اس سے بڑھ کر بھلا کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے پہاڑ کی ایک بڑی چٹان شق ہو کر اس سے ایک عجیب و غریب اونٹنی برآمد ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو بھی اس قوم کے لیے نہ صرف نفع بخش بلکہ آخری امتحان اس طرح بنا دیا تھا کہ جس کنویں سے ساری بستی کے لوگ اور ان کے مال مویشی پانی حاصل کرتے تھے یہ اس کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ اس لیے صالح علیہ السلام نے ان کے لیے باری مقرر فرما دی تھی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے اور دوسرے دن بستی والے۔
ایک مدت تک تو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر وہ لوگ اس تقسیم سے تنگ آ گئے اور اونٹنی سے جان چھڑانے کے بارے میں سوچنے لگے۔ شیطان کا سب سے بڑا فریب جس میں مبتلا ہو کر انسان اپنی ہوش و عقل کھو بیٹھتا ہے وہ عورت کا فتنہ ہے۔ جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی اس کا نام قدار بن سالف بن جندہ تھا۔ وہ سرخ فام اور نیلی آنکھوں والا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سالف کی بیوی کے سیان سے ناجائز تعلقات کی بنا پر پیدا ہوا تھا۔ اس نے ان سب لوگوں کے متفقہ فیصلے سے اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، اس لیے اس کام کی نسبت ان سب کی طرف کی گئی۔ بہت سی روایات میں مذکور ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں تھیں۔ ان میں سے ایک صدوق بن مہیا بن زہیر بن مختار تھی جو مالدار اور اونچے خاندان کی تھی۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے شادی کی تھی لیکن پھر طلاق لے لی۔ اس نے اپنے چچا زاد مستاق بن مخرج بن مہیا کو بلا کر کہا اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام انیزہ تھا جو ایک کافر بڑھیا تھی۔ اس کا خاوند ایک رئیس تھا۔ اس نے قدار بن سالف سے کہا یہ میری 4 بیٹیاں ہیں جو نہایت حسین و جمیل تھیں۔ اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو ان میں سے جس سے کہو گے میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ چنانچہ یہ 2 اور 7 اور ان کے ساتھ یہ کل 9 آدمی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گئے اور ناقۃ اللہ کے راستے میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب ناقۃ اللہ سامنے آئی تو مستہ نے تیر کا وار کیا جو اونٹنی کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا۔ انیزہ اور اس کی بیٹیاں بھی وہیں آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ان لوگوں کو جوش دلانے کے لیے اپنے چہروں سے نقاب الٹ دیے اور قدار نے جوش جذبات سے مغلوب ہو کر تلوار سے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اسے قتل کر دیا۔ اونٹنی کے بچے نے جب یہ دیکھا تو وہ دوڑا اور پہاڑ پر چڑھ کر 3 بار بلبلایا اور غائب ہو گیا۔ ناظرین محترم، یہ سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ قصص الانبیاء کے اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہیں۔